جی شفقت صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مختلف مسائل جو ہیں ہمارے کاشتکار بھائیوں نے بیان کیے ہیں، جو پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ بتائیں کہ آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں؟ جی، مسائل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھیت کی پیداوار بڑھانے کی بات ہوئی تھی جو میرے خیال میں بیگ صاحب نے کی تھی. تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جب کمپنی ٹارگٹ زرعی مرکز ہم نے لانچ کیا تھا تب بھی ہم ان کے پائنیئر ممبروں میں سے تھے، اور ہمارا ایک ہی سلوگن تھا تب بھی، بڑھاؤ کھیت کی پیداوار. بالکل ٹھیک. تو گندم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ گندم جو ہے وہ ہمارے ملک کی کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تو گندم کے حوالے سے ہم نے یہ کمپین چلائی ہوئی ہے، بڑھاؤ کھیت کی پیداوار. تو اس میں یہ کہوں گا کہ جب یہ دن آتے ہیں جنوری، فروری، مارچ کے، تو گندم کی قلت ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں 15 روپے تک کی روٹی بکتی ہے. یہ کچھ ہی دن پہلے مجھے پشاور کا ایک دوست ملا، اس نے بتایا کہ ہمارے 4 سدہ میں 15 روپے کی روٹی بک رہی ہے. اور ہم لوگ جب ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹوروں پہ جہاں آٹا ملتا ہے وہاں اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. پچھلے سال کراچی میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ادھر اتنے بندے آٹا لیتے ہوئے. سر سوری، آپ وہیں سے بات سٹارٹ کیجئے گا. 18 خواتین جو تھیں کراچی کے کھارا گھر کے علاقے میں آٹا لینے کے لیے جو رمضان میں وہ لائن لگتی ہے، اس بگدڑ میں شہید ہو گئی تھی. سر بگدڑ میں شہید ہو گئی تھی. تو میں شاہ صاحب یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ہم نے یہ سوچ کے لانچ کیا ہے، اس کے ہم نے پہلے 2 سال اس کے ایکسپیرینس کیے ہیں، تجربات کیے ہیں اور لوگوں کو دکھایا ہے. دکھانے کے بعد ہم نے اس جیوے پاکستان کو لانچ کیا ہے، اور اس نیت سے کیا ہے کہ اگر ہماری 5 سے 10 من تک پیداوار بڑھ جائے تو کم از کم ہمارے ملک کی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کبھی بھی لائنوں میں لگ کے یہ ایک روٹی کے لقمے کی خاطر شہید نہ. بالکل ٹھیک. ہاں صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک چیز بتائی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پر ایکڑ پیداوار بڑھے. یہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ 20 من سے زیادہ جو گورنمنٹ کے سرکاری اہلکار ہیں وہ خریدنے کو تیار نہیں ہے گندم. تو اس حوالے سے اگر ایک چیز، ایک منٹ ٹھہریے گا، کہ اس حوالے سے جو باقی گندم بچتی ہے ایکسپورٹ کی طرف اگر ہم جائیں، حالانکہ ابھی ہم ایکسپورٹ کی منزل پہ نہیں پہنچے، یعنی حالت یہ ہے کہ وہ 20 من خرید رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب آٹے کی شارٹیج ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے اتنے دردناک اور المیہ مناظر سامنے آتے ہیں کہ میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ بگدڑ میں جو کراچی کے کھردار میں جو المیہ ہوا ہے اور مختلف جگہ پہ اور بھی لوگ مارے گئے ہیں. تو ایک یہ پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ گندم خریدنے پہ تیار نہیں ہے. سیکنڈ، پھر یہ منظر سامنے آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آٹا نہیں ہے تو لوگ اس کی شارٹیج کے لیے مرتے ہیں. تو اگر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے، ایکسپورٹ کی اجازت تو تب دیں گے نا جب اپنے ملک کی پوری ہوگی. اپنے ملک کے لیے جب کسان کوشش کرتا ہے تو جو اس کے پاس گندم زیادہ ہو جاتی ہے تو لینے والا نہیں. میرا مقصد اس سٹیج پہ نہیں ہے. اس سٹیج پہ تو ظاہر ہے کہ مقصد گندم کی حالت یہ ہے کہ 20 من تو وہ لیتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ جو ہماری طلب ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی. یہی وجہ نا کہ پھر شارٹیج ہوتی ہے بات کے اندر. تو ابھی تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنی جو طلب ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. تو اگر ہماری پیداوار اتنی بڑھ جائے کہ گورنمنٹ بھی مجبور ہو خریدنے کو، کیونکہ یہ دور وہ آ گیا ہے، میڈیا کا دور ہے، اویئرنیس کا دور ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ عرصے تک، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے یہ گورنمنٹ ہو چاہے کوئی اس کے بعد کوئی بھی ہو، زیادہ عرصے تک یہ اپنی جو اس قسم کے جو اس کا سٹائلز ہیں نا، جو پرانے سٹائلز ہیں 60s اور 70s کے، یہ برقرار نہیں رکھ سکتی. تو اگر کسان، کاشتکار بھائی اپنی پیداوار بڑھائیں اور ڈھیر لگے ہوں گندم کے، گورنمنٹ مجبور ہوگی خریدنے پہ. اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیر تک اب یہ سسٹم قائم نہیں رہ سکتا. صحیح بات ہے. کسانوں کی اگر گورنمنٹ خیال کرے، کسانوں کا ڈیزل صحیح ریٹ پہ دے، بجلی دے، اور اس سے جو فصل ہو جاتی ہے وہ ٹائم پہ خرید لے، اس کی پیمنٹ کر دے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوہے صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اچھا چوہے صاحب بڑے خوش ہیں. چوہے صاحب آپ کی پہلے تو میں پوچھوں گا آپ کی خوشی کی کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے آپ کے اور جو سرکاری اہلکار ہیں تعلقات بہت اچھے ہیں. کچھ بھی کہہ لیں آپ. اچھا، یعنی ہے اس میں سچائی ہے؟ نہیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایک سسٹم چلانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو جو میں بھی یہ کہا تھا سر کہ اگر پیداوار بڑھے گی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جس طرح میں نے